آج ہم ایک اہم موضوع کی طرف آ رہے ہیں، وہ ہے جی عطرت نبی۔ خاندان نبوت کے ساتھ ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث میں، اور یہ لفظ متواتر ہے، ذہن میں رکھیں کہ حدیث میں جو آتا ہے نا، انی ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ثقلین دو چیزیں، ایک متواتر الفاظ میں ہے کتاب اللہ و سنتی، ایک میری کتاب اللہ ہے، دوسری سنت میری سنت ہے۔ اس کو جو تھامی رہے گا، ماں اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا، جب تک تم اس کو تھامی رہو گے، اس کے ساتھ جڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمانت دی، اور ایک روایت کے الفاظ سنتی کی جگہ عطرتی ہے کہ انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ ایک تو میں کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں، دوسرا اپنی عطرت، اپنی اولاد، اپنی آل تمہارے حوالے کیے جا رہا ہوں۔ جب تک تم ان سے جڑے رہو گے تو جی حدیث یہ الفاظ بھی متواتر ہیں، اور اس سے قطعی عقیدہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پر اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ سنت بھی دین کا حصہ ہے، کتاب اللہ بھی دین کا حصہ ہے، عطرت نبی بھی، آل نبی بھی جو ہے یہ دین کا حصہ ہے، اسلام کا جز ہے۔ ان کے بغیر، یعنی ان تینوں کے بغیر جو ہے اسلام اور دین نامکمل ہے، کیونکہ یہ حدیث متواتر ہے، اور حدیث متواتر کے یہ الفاظ بھی متواتر ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر انسان صرف آل نبی کی پیروی کر لے، ان کی اتباع کرے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، ان کے نقش قدم پر چلے، تو وہ بھی کامیاب ہے۔ کتاب اللہ اور سنت اور عطرت نبی، آل نبی، نبی علیہ السلام کے خانوادے کے جو افراد تھے، ان کی پیروی جو کرے گا وہ بھی اسی میں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جنہوں نے پیروی کی، وہ چاہے وہ نبی علیہ السلام کے خونی رشتہ دار تھے یا غیر تھے، وہ سارے کے سارے اس میں بھی آ جائیں گے، اور دیگر احادیث اور قرآن آیات کی بنیاد پر وہ اس میں شامل ہوں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کیا کافروں مشرکوں اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے صحابہ جیسے اہل ایمان، کافروں کو کہا کہ اگر یہ کافر لوگ، مشرک لوگ ایمان لانا چاہیں تو جس طرح تم اے صحابہ، اب وہ تم میں صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، عطرت نبی بھی ہیں، جو بھی مطلب ایمان لائے معیار وہ قرار دیا۔ تو صحابہ کا ایمان ہو یا عطرت نبی کا ایمان ہو، یا نبی کی سنت ہو، یا کتاب اللہ ہو، ان چار چیزوں کے جو مطابق ہوگی وہی ایمان کامل ہے، وہی مکمل ہے۔ جو ان میں سے کمی ہوگی، یعنی صحابہ کو مانتا ہو عطرت نبی کو نہ مانتا وہ مسلمان نہیں، جو عطرت نبی کو مانتا اور صحابہ کو نہ مانتا وہ بھی مسلمان نہیں، جو صحابہ عطرت نبی کو تو مانتا ہو سنت کو نہ مانتا ہو وہ مسلمان نہیں، جو صحابہ عطرت نبی اور سنت کو مانتا ہو کتاب اللہ کو نہ مانتا وہ مسلمان نہیں۔ اسی طرح جو بندہ کتاب اللہ کو تو مانتا ہے، ان تینوں کو نہیں مانتا، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو اس پر قطعی دلائل ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے اللہ کی صحابی نبی علیہ السلام فرمائے میرے صحابہ کے بارے میں پورے فکر مند رہنا ہے، لا تتخذوهم من بعد غرضا، ان کو میرے بعد، میری وصال کے بعد، میری عدم موجودگی میں طعن و تشنیع اور ان کو تضحیک اور ان کو سکینڈلائز نہ کرنا، ان پر کمنٹری جو بد ہے، جو غلط ان پہ، ان سے ان کے اس بارے میں بدگمانی، بدزمانی کسی طور پہ روا نہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کسی بھی صحابی، وہ چاہے آل نبی ہو یا غیر آل نبی، اس کے بارے میں بدزبانی، بدکلامی اور احادیث پر اس طرح کمنٹری کرنا کہ ان کی تنقید یا سکینڈلائز ہونا لازم آئے، تو وہ بندہ بھی دار اسلام میں نہیں ہے، وہ منافق ہے یا مرتد ہے یا مشرک ہے یا کافر ہے، زندیق یا ملحد ہے۔ اسی طرح جب ایمان کے بارے میں بتائی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا، اسی طرح فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب مشرکین سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی جو صحابہ ہیں، تو کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے۔ تو اللہ نے کہا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، یہ بے وقوف نہیں ہے، تم سارے بے وقوف ہو۔ تو صحابہ کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا، معیار قرار دیا، حق و باطل میں امتیاز اور فرقان کا درجہ دیا
کہ اگر کوئی ایمان لانا چاہتا ہے ان جیسا ایمان لائے تو پھر ہے وہ کامل مکمل مسلمان، ورنہ وہ مسلمان نہیں۔ تو عطرت نبی جو ہے وہ بھی ایمان اور اسلام کا جز ہے، دین کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ نے نجاست، غباثت، غلاظت، ہر قسم کے نفاق اور قدورت سے، بغض، اناد سے، ہر چیز سے اہل بیت کو پاک کر دیا، مکمل پاک، ہر طرح کی نجاست غلاظت سے مکمل ان کو پاک صاف بالکل محفوظ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب کوئی بھی ان سے ان کی پیروی کرے گا، ان کی اتباع کرے گا، ان کے پیچھے چلے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، ان کے کردار کو، ان کے گفتار کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے ارشادات کو اپنائے گا، وہ سیدھا جنتی ہے اس آیت کی وجہ سے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی پاک کو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ نبی کہہ دیجیے ان سارے صحابہ کو، اہل اسلام کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو، کہ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا تم سے کوئی طلبگار نہیں، میں تم سے کسی چیز کا خواہش مند نہیں، صرف یہ کہ میرے قرابت کا، میرے رشتے کا لحاظ کرنا، ان کی مودت تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ میرا صرف سوال ہے ان سے محبت، میرے رشتے، میرے قرابت دار جس بھی طرح کا میرا رشتہ بنے کسی سے، اس کی آپ نے احترام کرنا ہے، ان سے جڑے رہنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان سے عشق کرنا ہے، ان سے عقیدت رکھنی ہے، ان کو آپ نے ہر طرح کی محبت دینی ہے۔ یہ حکم دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے اہل اسلام کو کہ نبی اور قرابہ، اب قرابہ میں ہر طرح کا رشتہ ہوتا ہے، اس میں وہ اولاد والا رشتہ نہیں صرف ہوتا، ہر طرح قربہ جو ہے نا، قربہ یہ حدیث میں، قرآن آیات میں اور لغت عرب میں جو قربہ استعمال ہوتا ہے، یہ ہر طرح بیوی، بچوں، چاچے، تائے، جس بھی قرابت جو بھی رحم کی طرف سے خونی رشتہ بنتا ہو، ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، وہ سارے شامل ہیں۔ پھر دیکھیں جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مباہلہ کے لیے گئے نجران کے وفد کے پاس، وہاں اپنے جب مباہلہ کے تو وہاں یقول ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنرجع لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ تم بھی اپنی اولادوں کو، اپنے بیوی بیگمات عورتوں کو اور اپنی آپ کو بلا لو۔ اب اس میں دیکھیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حسن حسین تھے، حضرت علی تھے، حضرت فاطمہ تھے، ایک تھے، دو تھے، جبکہ جمع کا صیغہ پلورل ہے، یہ دو سے، اور اصول ہے لغت عرب کا کہ جب یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا، ہم اپنے بچوں کو بلاتے، تم بھی اپنے بچوں کو بلاؤ۔ اگر وہ مباہلہ ہو جاتا اور جو ناکام ہوتا تو قیامت تک کے لیے نسل مار دی جاتی، جو ان کی اولاد کی درجے میں ہوتی ہے یا بیگم عورتوں کے درجے میں، یعنی ہم اپنی عورتوں کو، یعنی پوری اہل اسلام کی عورتوں کو، تمام اہل اسلام کی عورتوں کی نمائندگی جو کی ہے، پورے آل رسول کی عورتوں کی جو نمائندگی کی ہے، وہ صرف حضرت فاطمہ نے کی ہے، حالانکہ میں جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے، سنگولر نہیں ہے، تو بتایا گیا کہ یہ جمع کے برابر ہے، پورے اہل اسلام کی قیامت تک، حضرت آدم سے لے کے اما حوا سے لے کے تمام اہل اسلام کی طرف کی ترجمان ہے۔ اس طرح حسن حسین اور حضرت علی تمام دنیا کی طرف سے، ہر رشتہ دار کی طرف سے جو نا، وہ اہل اسلام کی طرف سے، وہ ہم اپنے بچوں کو لیں، اپنی بچیوں کو لیں، اپنی عورتوں کو، اپنے مردوں کو لیں اور اپنے آپ کو، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اکیلے تھے، جو 5-7 تھے ساتھ آپ کے، تو یہ جو ہے یہ بھی انفس، لیکن کہا ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے سب کو لے آؤ، تم بھی اپنے تمام جیوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے تمام جیوں کو لے آئیں۔ اب یہ جی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آل رسول کو بھی کہتا ہے، اور ان کی نمائندگی جو واضح طور پہ کی وہ انہوں نے کی حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین اور حضرت علی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اس آیت کے جو الفاظ اتنے عام ہیں، یا قیامت تک، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے جتنے مرد اور جتنی عورتیں اور جتنے نفوس اور جی ہیں، سب کو شامل ہے، سب کے لیے طرف سے آیت مبالہ ہے، بالعموم تمام کو شامل ہے، بالخصوص ان جو شامل تھے اس وقت وفد نجران میں کے ساتھ مبالے کے وقت، اس میں جو شامل تھے ان کے مقابلے میں وہ خصوصاً وہ ہیں، عموماً پوری دنیا کے اہل اسلام جو اب ہیں یا نہیں ہیں، قیامت تک جو ہوں گے، سب کے سب شامل ہیں۔
اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں، کیسے ان کو تزکیہ ان کا فرما رہا ہے، ان کو کس طرح جرأت دی جا رہی ہے کہ اہل ایمان ہے۔ اور حالانکہ جب حضرت زید بن حارثہ آپ کے منہ بلے بیٹے بھی تھے، آپ کے آزاد کردہ غلام بھی تھے، آپ نے ان کو فرمایا انت مولانا و اخونا، تو ہمارا بھائی بھی ہے، تو ہمارا مولا بھی۔ حضرت علی کو نہیں مولا فرمایا، اور ان کو تو حضرت علی سے بھی زیادہ فضیلت دی، انت مولا اللہ و رسول۔ حالانکہ حضرت علی کو تو فرمایا انت 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 یا علی من کنت مولا وعلی مولا، جس کا میں مولا اس کو تو مولا ہے۔ لیکن حضرت زید بن حارثہ کو کہا کہ تو اللہ کا اور اس کے رسول کا بھی مولا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب یہ صحابہ کہتے تھے، اور جو تاریخ سے اور دینی طرز اور منشا نبوت سے پتہ چلتا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اگر زید بن حارثہ زندہ ہوتے تو ہو سکتا ہے وہی خلیفہ راشد، خلیفہ بلا فصل بنتے، کیونکہ ان کے جو قربانی ہے قرآن میں واحد وہ شخص ہیں جن کا بظاہر صراحت نام ذکر ہے، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکا، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور نبی پاک نے ان کی بیوی سے، سابقہ بیوی سے شادی کی۔ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، عرب میں حالانکہ بیٹا جو ہوتا تھا وہ حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا، اس کی بیگم سے شادی نہیں کر سکتا تھا باپ، منہ بولا باپ بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دی اور ان کی شادی یہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ زینب بنت جحش ایک آپ کی بیوی ہیں، ان سے ہوئی۔ تو قربا میں فرمایا کہ مجھے صرف آپ کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرابت کا لحاظ ہے، مجھے قرابت کی محبت اور عقیدت بس امت سے چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے، کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کسی قسم کی اجرت نہیں چاہیے۔ میں نے اتنی تبلیغ کی، آپ کو ہدایت کے لیے آپ کو رہنمائی دی، آپ کو جو ہے اسلام کی تعلیمات دی، آپ کو تبلیغ دی، اللہ کی وحی پہنچائی، اور رسالت کا منصب پر فرائض منصبی ادا کیے، آپ کو جنت کا راستہ دکھایا، دوزخ سے بچانے کی ہر ممکن تدبیر اور مہم دی، اور جس کے عوض، اس کے عوض، ہر چیز کے عوض مجھے صرف چاہیے اپنی نسل سے قرابت سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت، عقیدت، احترام، یہ چاہیے، تعظیم، ہمیں عزت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس آیت میں واضح کیا گیا۔ اب اس سے پتہ چلا کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتنے عزیز ہیں آل رسول۔ اب پھر آل رسول کا ہے مفہوم اہل بیت، اہل بیت عام طور پہ لغت عرب میں، محاورے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے جو تمام کے تمام ممبران ہو، چاہے خادم ہو، نوکر ہو، جو گھر میں رہنے والی بیگمات ہو، اولاد ہو، وہ پہلے شوہر کی بیوی ہو یا نئے شوہر کی یا اس کی ہو، یا جو ہے جو بھی گھر میں رہتا ہو۔ اب اس میں دیکھیں گے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رشتے دیکھیں عام، اس میں کمال اللہ نے کیا کہ اہل بیت اور قرابت میں اہل بیت میں قربا اور اہل بیت میں پورے بنو امیہ کو شامل کیا۔ دیکھیں کیسے، اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں حضرت عائشہ تھی، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے سسر لگے، آپ ان کے داماد لگے، اور حضرت حفصہ تھی وہ عمر کی بیٹی، تو حضرت عمر بھی آپ کے داماد سسر لگے، اور آپ ان کے داماد۔ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ تھی جو بنو امیہ کہتے، اسلام کے بڑے دشمن تھے، اسلام سے پہلے جب حالت کفر میں تھے بہت بڑے دشمن تھے، تو ان کی بیٹی نبی علیہ السلام وہ آپ کے سسر ہے، اور سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت علی کے گھر میں حضرت فاطمہ ہیں، اور حضرت عثمان کے گھر میں ام کلثوم اور حضرت رقیہ تھی۔ تو اگر حضرت خدیجہ کی وہ ہم بیٹی نہ بھی دونوں کو مانے، لیکن وہ پہلے شوہر کی جب نبی علیہ السلام سے شادی تو آپ کے اہل بیت ہو گئی، آپ کے قرابت دار ہو گئی۔ حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد جب آپ ان سے ملے اور ان سے حضرت فاطمہ ہوئی، تو ان کی جو پہلے شوہر کی بیوی، ان کی بچیوں کی تربیت اگر ہم مان لیں، حالانکہ اہل سنت والجماعت کا صحیح عقیدہ یہی ہے اور درست یہی ہے کہ حضرت خدیجہ سے ہی 4 بیٹیاں ہوئی تھی جو نبی علیہ السلام سے تھیں، تو حضرت رقیہ اور ام کلثوم بھی آل رسول اور قرابت نبی سے ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، اور آپ نے ان کی کفالت کی، آپ نے تربیت کی، آپ نے تعلیم دی، آپ نے شادی کی۔ حضرت عثمان تھے، حضرت عثمان بھی بنو امیہ کے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ جو ہیں، حضرت ام حبیبہ جو امہات المؤمنین ہیں ان کے بھائی ہیں، تو سالے بھی لگے۔ ابو سفیان اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جگہ، حضرت علی اور عثمان ذو النورین جو ہیں یہ دونوں نبی پاک کے بیٹوں کی طرح داماد جو تھے۔ تو بنو امیہ میں حضرت امیر معاویہ کا کتنا قریبی رشتہ کہ
सगी बहन नबी के घर में। अबू सुफियान का कितना करीब रिश्ता है कि बाप की जगह नबी पाक के बाप की जगह, इतनी खराबत है, इतनी खराबत, इतनी खराबत। और उस्मान बेटों की जगह, एक डबल बेटों की जगह, ज़ुन्नुरैन। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे कुर्बा में मोहब्बत, अकीदत, एहतराम चाहिए। अब जो बंदा आले नबी अली से, हसन हुसैन से मोहब्बत करेगा, अकीदत रखेगा, और आले उस्मान से और आले अबी सुफियान से मोहब्बत नहीं करेगा, इस आयत की रूह से वो खारिज इस्लाम होगा और मवद्दा और अकीदत का बिल्कुल नहीं इसको मानने वाला होगा। क्योंकि अकीदत उसकी जब ही मुकम्मल होगी जो कुर्बा में, ससुर जो है वो कुर्बा में आता है, और बीवी भी कुर्बा में आती है, साला भी कुर्बा में आता है, साला भी कुर्बा में आता है, कराबतदार, रिश्तेदार। हम सबसे जो अहम तरीन रिश्ता होता है बेटी बेटे के बाद, औलाद और बाप, सगे बाप के बाद, वो क्या होता है? दामाद होना या ससुर होना? दामाद होना, ससुर होना। दामाद बेटे की जगह होता है और ससुर बाप की जगह होता है। देखिए कैसा पुर किया अल्लाह ताला ने। बनो उमैया को बाप भी बनाया, साला भी बनाया, बेटा भी बनाया। यानी नबी अलैहि सलाम की इतरत, आपकी कराबत, और इतरत में उसके तर्जमे कई हैं, सही तर्जमा रिश्तेदार हैं। और इस्लाम की दिगर नुसूस से जो पता चलता है उससे वो रिश्तेदार मुराद हैं जो मुत्तबे सुन्नत हो, और वो रिश्तेदार हैं खूनी रिश्तेदार, वो चाहे माँ की तरफ से हो, बाप की तरफ से हो, बीवी की तरफ से हो, बेटी की तरफ से हो। यानी जिनको बेटी दी हज़रत फातिमा दी हज़रत अली को, कुलसूम और रुकैया दी उस्मान को, वो बनु उमैया हैं, और ये अबू तालिब की औलाद हैं हज़रत अली, और अब ये जो है उस्मान ये बनु उमैया की नस्ल से, अबू सुफियान बनु उमैया की नस्ल से, उम्मा हबीबा बनु उमैया की नस्ल से। और ज्यादा कराबतदारी आले नबी की हजरत अली से कम है। देखे हजरत उस्मान को 2 बेटी हैं, और अबू सुफियान बाप की जगह, हजरत अली साला की जगह, और कोई रिश्ता इनका नहीं है। यहाँ आले रसूल जो हाशमी कुरैशी थे पहले, ये हजरत अली वगैरह जितने भी हजरत अब्बास हुए या हजरत हारिस है, हजरत हमजा है, उनसे नबी अलैहिस्सलाम का इतना नजदीकी रिश्ता दूसरा नहीं बना। जो पीछे से चले आ रहे थे वही बने। हजरत अली से सिर्फ ये बना कि आपने हजरत फातिमा दी, बहुत बड़ा अजीम रिश्ता, बहुत बड़ा अजीम है, बहुत इज्जत का मकाम है। लेकिन हजरत उस्मान को डबल बेटी दी बनु उमैया को, तो बता दिया कि बनु हाशिम को, बनु अब्दुल मुत्तलिब को और कुरैशियों की इज्जत करने वालों, अगर बनु उमैया को बलनुमाम गाली दोगे, बदजुबानी करोगे, बदगुमानी करोगे, तो तुम मवद्दत फिल कुर्बा पर अमल नहीं कर रहे। अहले बैत को जिनकी तफसीर की, जिनको पाक किया, जिनको तज़किया कर दिया, जिनको हर तरह की नजीस और गलाजत से बिल्कुल महफूज कर दिया, अगर तुम चाहते हो इस्लाम लाना या आले नबी से कराबतदारी का दावा करना चाहते हो तो फिर उनसे मोहब्बत रखो, उनसे अकीदत रखो। अब जो उलुल उमूम और जिन लोगों को नफरत है और बुग़्ज़ है, इनाद है, वो हज़रत उस्मान और हज़रत अमीर मुआविया अबू सुफियान की वजह से ही है, और किसी वजह से नहीं। ये हज़रत हमजा साफ है, माँ की जगह है, और नबी पाक ने जब उनको बख्श दिया, माफ कर दिया, उनके सारे गुनाह माफ कर दिया। और इस्लाम भी अल्लाह भी माफ कर देता है, कुफर की हालत के गुनाह, शिर्क की हालत के गुनाह इस्लाम लाने से माफ हो जाते हैं। जब अल्लाह ने माफ कर दिया, अल्लाह के रसूल ने माफ कर दिया, अल्लाह के रसूल ने आपको दिल से लगा लिया, दिल अपनी जान से लगा लिया, अपने साथ बिठाया, अपने साथ आपने जंगों में शिरकत की, आपको अमीरुल मोमिनीन करार दिया, अपने साथ कराबत बताई और लोगों को बतवाया, समझवाया, तो अब हम तुम अगर करें। और हजरत अली ने कभी भी जिंदगी भर, या हजरत हसन ने या हजरत हुसैन से, न हजरत हमजा से या अबू सुफियान से या हजरत अमीर मुआविया हजरत उस्मान से या हजरत अबू सुफियान या हजरत उस्मान से कभी नफरत नहीं की, कभी बुग़्ज़ नहीं रखा। कोई एक छोटी से छोटी हदीस से साबित नहीं किया जा सकता। तो आपस के बाहर रंजिश तनाज़ात थी, उनके फैसले होंगे, देखी जाएगी। लेकिन इस आयत में तमाम को शामिल, अहले बैत भी उनको ही कहा जाता है, बेगमात को भी कहा जाता है, दामाद भी अहले बैत में से ही होता है, आल में से ही होता है, अहले बैत में से भी होता है, आल में से भी होता है, कराबतदार भी होता है, रिश्तेदार। दामाद और ससुर नहीं होगा तो सास नहीं होगी और कहाँ होगी। तो अल्लाह ताला ने कैसा कमाल फरमाया। और यहाँ से अहले ईमान ही मुराद हैं, जो काफिर हैं वो मुराद नहीं, क्योंकि इसको कुरान ने दूसरी जगह तय कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से में हजरत नूह के बेटे किनान के बारे में हजरत नूह ने खुद कहा कि इन बनी मिन अहली, ये मेरा बेटा है और मेरी अहल में से, मेरी अयाल में से, मेरे अहल अयाल में से। अल्लाह ने कहा
لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں، کافر ہے، مرتد ہے، بے دین ہے، یہ غیر صالح ہے، یہ تیری اہل میں سے نہیں، تیرا بچہ نہیں ہے۔ تو اصول بتا دیا کہ اولاد ہونے کے لیے شرط ہے بندہ نقش قدم پر چلے، متبع سنت ہو اور عقیدت مند ہو، احترام پورا کرتا ہو، اہل ایمان ہو، اہل اسلام ہو، پورا آپ کی پیروی کرتا ہو، آپ کی غلامی میں آ جائے، اور جو غلامی سے بچہ نکل جائے، اتباع سے نکل جائے، نہ فرمان ہو جائے، نہ شکرہ بن جائے، نہ قدرہ ہو جائے، مشرک بے دین مرتد ملحد زندیق بن جائے، وہ نہ اہل ہوتا ہے نبی کے پاک، نہ آل ہوتا ہے، نہ کوئی۔ اور اس کو دوسری حدیثوں میں بھی نبی علیہ السلام نے وضاحت فرما دی، کل مؤمن آل محمد، ہر اہل ایمان آل محمد، ہر کل تقی آل محمد، ہر متقی پرہیزگار آل محمد ہے۔ جو متقی پرہیزگار ہے، جو اتباع سنت کرتا ہے، اتباع شریعت کرتا ہے، قرآن و حدیث کی پیروی کرتا ہے، وہ پکا سچا مسلمان جو ہے وہ آل محمد ہے، ہر متقی پرہیزگار آل محمد۔ یہ قرار دے دیا اس نصوص قطعی میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں واضح کر دیا کہ یہ جتنے بھی ہیں، جتنا بھی یہ ہے کچھ، یہ وہ مراد ہیں جو آل نبی ہوں، اور اگر وہ نبی کو ہی نہ مانتا ہو، آپ پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو، آپ کی نقش قدم پر ہی نہ چلتا ہو، آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہی نہ ہو، وہ کہاں سے اہل بیت ہو جائے گا؟ وہ اہل بیت نہیں ہے۔ اب دوسری جگہ آ جائے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ نبی اولا، ولی ہو، جیسے ماں باپ ولی ہوتے ہیں، بچوں کے تربیت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ان کے اختیارات، ان کے افعال کے، ان کے کاموں کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، اس طرح نبی تمہاری جانوں سے بھی، تمہارے روح، تمہارے جسم، تمہارے دل و دماغ سے بھی تمہارا زیادہ حق رکھتا ہے، تمہارے پہ زیادہ اس کا اختیار ہے، زیادہ تمہارے کام کا وہ ذمہ دار ہے، اور اس کو پورا آپ پر قدرت ہے، ہر طرح کے آپ کے بارے میں تصرف اور کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے۔ نبی کو یہ اختیار دیا گیا، اور فرمایا النبی اولی بالمؤمنین، کہ تمہاری جان دل و دماغ روح سے بھی زیادہ جو نزدیک ہستی ہے وہ نبی ہے، وہ نبی ہے۔ تو اب بتایا اہل ایمان، تمام اہل ایمان کے جو نزدیک ہے، تمام صحابہ، تمام حضرت سے جو قریب ہے، نزدیک ہے، وہ نبی ہیں۔ اور فرمایا وازواجہ امہاتہم، اور جو ان کی بیوی، نبی کی بیوی تمہاری مائیں، جو نبی ہمارے باپ اور ان کی بیوی ہماری مائیں، قرآن نے قطعی طور پہ کہا ہے، یہ قطعی ہے آیت، تو ہم ان کے بیٹے لگے، ہم بھی آل نبی بن گئے۔ اس آیت کی روح سے بھی ہم ہر مسلمان، ہر صحابی جو چاہے خونی رشتہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اس لحاظ سے حضرت علی کی بھی ازواج مطہرات ماں ہیں، حضرت علی کے بھی حضرت نبی پاک والد ہیں، حضرت ابو صدیق کے بھی، حضرت عمر کے بھی، حضرت عثمان کے بھی، اس خصوص قطعی کی خاطر، حالانکہ آپ سسر ہیں، سسر پہلی باپ کے درجے میں ہوتا ہے، لیکن اس آیت نے بتا دیا کہ تمام صحابہ بڑے سے بڑے، چاہے سسر ہوں، چاہے صالح ہوں، چاہے داماد ہوں، ان تمام کے بارے میں کہ نبی تمہارا باپ ہے، اور ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات آپ کی مائیں ہیں، یہ قرآن نے طے کر دیا۔ تو تمام قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے، تمام کے لیے نبی علیہ السلام جو ہیں باپ کا درجہ رکھتے ہیں، آپ کی بیگمات مائیں ہیں، مائیں جو، اور اسی وجہ سے فرمایا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعد ابدا، نبی کے بعد ان کی بیگمات سے شادی نہیں کوئی کی جا سکتی، اسی وجہ سے کہ وہ چونکہ ماں ہے اور ماں سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ طے بھی کر دیا قرآن میں، واضح طور پہ علیحدہ بھی فرما دیا کہ ویسے یہ عزت کے لیے نہیں کہا، تعظیم کے لیے صرف نہیں کہا، یا صرف ویسے ہی نہیں کہا کہ فضیلت کے لیے کہہ دیا، بلکہ فرمایا کہ حقیقتاً یہ ماں ہے تمہاری، اور تمہارا نبی باپ ہے، روحانی طور پہ، حقیقی طور پر، واقعی اصلی طور پہ باپ ہے۔ اس وجہ سے کہ اس کی بیوی، جب یہاں سسنوں کا وصال ہوتا ہے تو کوئی صحابی، ہر صحابی کی بیوی سے کسی نہ کسی نے ضرور شادی کی ہے، اور اس کی بیوی نے بھی کسی نہ کسی سے ضرور شادی، کسی نہ کسی صحابی سے اپنے شوہر کی وفات کے بعد، لیکن نبی پاک کے وصال کے بعد کسی بیوی نے شادی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ آپ ان کی ماں ہیں، آپ ہر جب ماں سے شادی نہیں ہو سکتی، تو ان کے ساتھ بالکل اوریجنل، واقعی اصلی ماں جیسا سلوک کیا گیا، ان کو ویسے ہی مرتبہ دیا گیا۔ تو جب نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اہل بیت سے میں نے نجاست، خباثت، غلاظت دور کر دی، تو تمام اہل اسلام جو پورے نبی پاک سے عقیدت رکھتے ہیں، احترام رکھتے ہیں، نقش قدم پر چلتے ہیں، اتباع سنت پر زندگی گزارتے ہیں، اور غلامی میں آ گئے ہیں، تو وہ ہم آل رسول ہیں، ہم عطرت ہیں اس حدیث کی وجہ سے جس میں فرمایا کل مومن آل محمد، ہر اہل ایمان آل محمد ہے، کل تقی آل محمد، ہر متقی پرہیزگار بھی آل محمد ہے۔
حضرت کنعان اور حضرت نوح کے قصے میں بھی بتا دیا گیا کہ جو نبی کی پیروی کرتا ہے، نبی کی شریعت پر عمل کرتا ہے، نبی کی اتباع کرتا ہے، وہ اس کی آل میں سے ہوتا ہے. جو نہیں کرتا وہ آل ہو کے سگا بیٹا، سگی بیٹی، بیوی ہونے کے بعد بھی وہ نہیں رہتا. اسی کو آپ دیکھ لیں، جس وقت حضرت ابراہیم نے تعلیم دی، تبلیغ کی، تو ان کا باپ نہیں ماننا، تو قرآن نے سب سے پہلے اس پر حکم لگایا کہ سب سے بڑا گمراہ یہ باپ ہے اس کا، حضرت ابراہیم کا. اسی طرح جب حضرت لوط کی قوم پر عذاب آیا تو ان کی بیوی نافرمان تھی، تو اس کو سب سے پہلے مارا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا کنعان، تو سب سے پہلے اسے ڈبویا گیا. کسی قرابت کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا، صرف قرابت نبی سے جو بن سکتی ہے، یہ حضرت نوح کے قصے سے اور نبی علیہ السلام کے اس قرآن کی اس آیت سے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، حقیقی مائیں ہیں، اس لیے کہ شادی ان کے بعد نہیں کی جا سکتی. یہ روحانی تمہاری مائیں ہیں، واقعی مائیں ہیں، اصلی مائیں ہیں. لہٰذا ان نبی پاک کے وصال کے بعد تم ان سے شادی، تو ہم نبی پاک کے بیٹے لگے. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال ہونے لگا تو آپ ہمیشہ یہ اللہم نفس، اللہم امتی، اللہم امتی، میری امت، میری امت. اور جس طرح بچوں کا خیال رکھتا ہے بندہ، مرتے وقت جاتے وقت کس کی وصیت کرتا ہے، کس کے بارے میں کہتا ہے لحاظ کرنا، اللہ کو یہی کہہ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ میری امت کے بارے میں خیال رکھنا، میری امت کا خیال رکھنا، میری امت کے بارے میں مجھے بتا دو. میری امت کے بے کس، بے بس، مجبور، مخلوق، غلام اور باندی، نوکر چاکر، ان کا، اور نماز کا، اور میری امت کا. اور قیامت کے دن بھی جو مقام محمود پر بلایا جائے گا، حضرت آدم کے پاس کی امت جائے گی، وہ معذرت کر لیں گے. حضرت نوح کے پاس جائے گی، وہ معذرت کر لیں گے. حضرت ابراہیم کے پاس جائے گی، وہ معذرت کر لیں گے. حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ معذرت کر لیں گے. ان کی امت حضرت عیسیٰ کی امت حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ معذرت کر لیں گے. تو سارے نبی اور ان تمام کی امتیں مل کر نبی پاک کے پاس آئیں گی. مقام محمود پر آپ کو فائز کیا جائے گا، جہاں آپ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اللہ کے حکم سے تمام لوگوں کی، کہ محشر میں حساب شروع کیا جائے. ابھی جنت میں جانے کا نہیں، ابھی جب جنت میں جانے سے پہلے حشر میں پہنچنے پر جب ہی حساب شروع نہیں ہوگا، اس وقت بہت تکلیف ہوگی، بہت لوگ بہت زیادہ مصیبت میں، لوگ بہت پریشان ہوں گے، بہت زیادہ بلبلا رہے ہوں گے. اب وہ لپکیں گے کس طرح حساب شروع کیا جائے تاکہ جنت میں چلے جائیں، دوزخ میں چلے جائیں. تو نبی علیہ السلام کی سفارش سے ہی حساب و کتاب شروع ہوگا. نبی پاک کو تمام انبیاء نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، تمام انبیاء نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نبی علیہ السلام کی اہل میں سے ہیں. تمام انبیاء اور علیہ السلام خود بھی فرمایا الانبیاء و اخوۃ، کہ نبی سارے میرے بھائی ہیں، نبی میرے سارے بھائی ہیں. اور یہ بھی فرمایا صحابہ کو کہ تمہارے بعد ایک قوم آئے گی جو میرے پر ایمان لائے گی، ہؤلاء اخوتی، وہ میرے بھائی ہوں گے. ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے کیا کہا؟ تو تم تو میرے ساتھ ہی ہو، اور جو قیامت کے قریب جو آئیں گے مسلمان ہوں گے، میری نقش قدم پر چلیں گے، میری تعلیمات کو زندہ کریں گے، میری پیروی کریں گے، میری غلامی میں زندگی بسر کریں گے، وہ میرے بھائی ہوں گے. تو اور اس آیت، اس حدیث کی وجہ سے بھی فرما دیا کہ یہ میرے بھائی ہیں. اب وہ جو غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے اس کا ازالہ کر دیا جائے. حدیث مسلم شریف کی ایک روایت زید بن ارقم کے حوالے سے ذکر کی جاتی، تو انہوں نے ایک بات کہی، جی جناب، کہ جو آل ہوتا ہے نا، اہل نبی ہوتا ہے، آل وہ ہوتا ہے جس کا نکاح نہ ٹوٹے. جو وہ عورتیں مراد نہیں، بیگمات مراد نہیں، کیونکہ ان کو طلاق دی جائے وہ تو فارغ ہو جاتی ہیں، تو وہ آل میں سے نکل جاتی ہیں. تو وہ مراد ہیں کہ جو بچے ہوں، خونی رشتے دار، مطلب خونی، جن کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا کسی طور پہ بھی. یہ ان کا قول حدیث نہیں ہے، یہ قول ان کا رائے ہے، حدیث نہیں ہے. یہ ان کا اجتہاد ہے، حدیث نہیں ہے. یہ ان کا رائے ہے، حدیث نہیں ہے. ذہن میں رکھے، ان کا اپنا ذاتی قول ہے جو کہ نصوص قطعیہ قرآنیہ کے اور اصول شریعت کے خلاف ہے. اب حدیث جو واقعہ کنعان اور قصہ نوح ہے، اس میں قرار دے دیا گیا کہ جو نبی کا متبع ہوتا ہے، غلامی میں آ جاتا ہے، نقش قدم، وہ اہل ہوتا ہے. اب اس آیت کے خلاف ہے کہ وہ تو ہر ایک کو جو متبع سنت ہوتا ہے، خونی رشتہ دار ہو یا غیر خونی رشتہ دار ہو، وہ آل بن جاتا ہے، وہ اہل ہو جاتا ہے، وہ خاندان نبوت اور اطرت نبوی میں شامل ہو جاتا ہے. اور جو نہیں ہوتا، سگا خونی رشتہ دار، خونی بچہ، خونی ذاتی بیٹا ہونے کے باوجود اگر وہ پیروی نہیں کرتا تو وہ اہل بھی نہیں رہتا، اور اطرت بھی نہیں رہتا، آل بھی نہیں رہتا. اس
حدیث یہ اس کے بھی، یہ رائے آپ کی اس کے بھی خلاف ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو قرآن کی آیت ہے دوسری کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں وہ مائیں ہیں، نبی پاک ہمارے باپ ہیں، ہم ان کے بیٹے ہیں۔ اب اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے باپ، آپ کی بیگمات ہماری مائیں ہیں، تو وہ جو مائیں جن سے رشتہ نبی پاک کا ہمارے سے بنا ہے، جن کی واسطے تھے، وہ کس کے واسطے سے بنا؟ ازواج مطہرات سے۔ تو وہ کہاں سے نکل جائیں گی اہل نبی سے؟ کیا اہل بیت گھر جو ہے، گھر بار اولاد بیوی کے بغیر ہو سکتی ہے؟ بیوی کے بغیر اہل عیال جب کسی کو دعوت دی جاتی ہے، بمائے اہل عیال آپ کی دعوت ہے، آپ نے شادی میں یا مہندی میں یا منگنی میں آنا ہے، تو بیوی کو نکال کے مراد ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں تمام گھر والے مراد ہیں، تو اس سے بیوی نکلتی ہے کیا؟ نہ لغت میں نکل سکتی ہے، نہ عرف میں نکل سکتی ہے، نہ شریعت میں نکل سکتی ہے۔ قرآن میں تو واضح کہا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں۔ نبی پاک ہر امتی کو کہہ دیا گیا کہ ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں۔ تو اس کے بھی خلاف ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا اہل بنا اولاد کس کے واسطے سے آتی ہے؟ بیوی کے واسطے سے۔ براہ راست جو جز ہوتا ہے، پارٹ ہوتا ہے، خلی رشتہ نبی کا بیوی سے ہوتا ہے، اولاد سے بچی یا بیٹی بیٹے سے بالواسطہ زوجہ ہوتا ہے، یعنی براہ راست بیٹی بیٹے سے نبی علیہ السلام کا خون کا تعلق نہیں ہوتا، وہ بیوی کے واسطے سے ہوتا ہے۔ جب نبی یا کوئی بھی بندہ اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، ملتا ہے، نطفہ اس میں ٹھہرتا ہے، وہ جز بن جاتی ہے اپنے شوہر کی، پھر وہ ڈیلیور کرتی ہے بیٹی یا بیٹا، تو وہ نبی کی جو قرابت ہے، رشتہ ہے، جو خون ہے، جو ریلیشن ہے، وہ بیوی کے بغیر نہیں بنتا۔ اور نبی جو ہے اپنی بیوی سے براہ راست قریب ہوتا ہے، براہ راست اس کا جز ہوتا ہے، براہ راست پاک ہوتی ہے وہ نبی کی۔ اور یہ اولاد بیٹا ہو یا بیٹی، یہ بیوی کے واسطے سے پاک ہوتی ہے۔ کہ اولاد کہاں سے نکلتی؟ ڈیلیور مرد نہیں کرتا، ڈیلیور عورت کرتی ہے، ڈیلیوری عورت سے ہوتی ہے۔ تو مرد اپنا نطفہ ڈیلیور عورت کو کرتا ہے، بیوی کو، بیوی ڈیلیور کرتی ہے اسے، بچے کو یا بچی کو۔ تو نبی اپنی بچوں کے ساتھ جو رشتہ داری اس کے قائم ہوتی ہے، وہ بیوی کے واسطے سے ہوتی ہے، بیوی کی رحم سے ہوتی ہے، بیوی کے طفیل ہوتی ہے، براہ راست نہیں ہوتی۔ جبکہ بیوی کی اور میاں کے آپس میں جو ریلیشن ہے، تعلق ہے، وہ براہ راست ہوتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے پارٹ اور حصے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اس قرآنی فلسفے اور اس قرآنی آیت کے بھی خلاف ان کی رائے ہے۔ دوسری بات، اگر ہم ان کی رائے مان بھی لیں، ہمیں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جس کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہو یا ٹوٹ جائے، وہ آل نہیں ہوگا، وہ اہل نہیں ہوگا، مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس وقت نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، جو اس وقت تک ازواج تھیں، اب قیامت کے بعد بھی ان کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا، ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ جس کو نبی پاک اپنی زندگی میں طلاق دے دیں، ان سے تو شادی ہو سکتی، ان سے تو جو مرضی شادی کرے، تو وہ بھی فٹ آ گیا۔ لیکن اگر نبی پاک زندہ ہیں، آپ کا وصال کے وقت وہ بیوی موجود ہے، اور آپ نے ان کو نہ طلاق دی، نہ خلا دیا، نہ ان کو فارغ کیا، نہ گھر سے نکالا، وہ آپ کی بیوی ہیں، تو پھر ان کی آن صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کبھی بھی کوئی صحابی قیامت تک نہ ان سے شادی کر سکتا ہے، نہ وہ بیوی ہونے کے رشتے سے نکل سکتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جن کا رشتہ نہیں ٹوٹا ازواج مطہرات کا، نہ ٹوٹ سکتا ہے، نہ قیامت میں ٹوٹے گا، نہ حشر میں ٹوٹے گا، اور ان کا رشتہ اس طرح ہی ہے پکا جس طرح بچوں کا ہے، جس طرح بیٹی کا ہے، بیٹے کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے کسی طور پہ بھی، خونی رشتہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کا بالواسطہ خون منتقل ہوتا ہے، بچوں میں باپ کا، لیکن براہ راست جو خون اور نطفہ اور رحم میں جو سپم منتقل ہوتا ہے، وہ براہ راست بیوی کے ہوتا ہے۔ اور بیوی کو طلاق دے دی جائے تو جزیت بازیت جو بیوی کا پارٹ ہونا ہے، مرد کا جو حصہ ہونا ہے، اس سے تو وہ ختم نہیں ہوتا۔ یعنی وہ جو بندے نے شادی کی، یہ منسوب ہونا، طلاق دے دی تو منسوب ہونا ختم ہو جائے گا، جی اس کی بیوی سابقہ بیوی کہیں گے نا، یہ سابقہ بیوی تھی۔ اور اگر وہ اہل ایمان کی، اہل اسلام کی، نبی پاک کے نقش قدم پر چلی تو آل نبی میں سے ہے۔ دو وجہ سے، ایک تو آپ کا جز ہے، آپ کا پارٹ رہی ہے، اور دوسرا وہ آپ پر ایمان لے آئی ہے، اور جو آپ پر ایمان نہیں لائے وہ فارغ ہے۔ تو زید بن ارقم کی بات کا جواب سمجھ لیں، ایک تو یہ حدیث نہیں ہے، ان کا اپنی رائے ہے، جو کہ نصوص قطعیہ قرآنیہ کے اصول کے خلاف ہے
کس سے جو فارمولہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور کنعان کے بارے میں فرمایا اس کے بھی خلاف ہے، اور وہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کے بھی خلاف ہے، اور عقل کے بھی خلاف ہے کہ نبی پاک تو اپنی بیوی کا براہ راست جز بنتا ہے، اور وہ کہاں سے جزیت ختم؟ اگر طلاق دے بھی دے جزیت کہاں سے ختم ہو جائے گی؟ کیسے ختم ہوگی؟ اگر بیوی کو بندہ طلاق دے بھی دے تو کسی بھی لحاظ سے وہ بیوی ہونے کے رشتے سے تو نکل جائے گی، لیکن وہ نبی کا جز یا کسی شور کا کبھی جز رہی ہے، اور جز ہے وہ قیامت تک اس کے اندر سے جراثیم نہیں نکل سکتے۔ ڈی این اے میں اس کا جز بن گیا، اس کا ڈی این اے کا جز بن گیا میاں بیوی، اب اس سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتی، کبھی بھی آزادی نہیں رہ سکتی، کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتی، کسی طور پہ بھی علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے۔ اب امام مسلم نے غلط کیا، اس بات کو اس طرح چھوڑ دیا، بلکہ ان کو وضاحت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ مجتہد بھی تھے، محدث بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے، ان کو ان آیات کو پیش کر کے بتانا چاہیے تھا زید بن ارقم کی رائے غلط ہے، درست نہیں ہے، نصوص قطعیہ کے خلاف ہے، نبی پاک کی احادیث کے خلاف ہے۔ تو یہی بات بتانی ہے ہم نے۔ عطرت 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 جو ہے یہ بالکل ایمان کا حصہ ہے، نبی پاک کا آل، اور وہ آل مراد ہے جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگی۔ اگر ہم نبی پاک کو نکال دیں، قرآن کو نکال دیں اور آل نبی کی پیروی کر لیں، تو وہ بھی چونکہ نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر تھی، آپ کی غلامی میں انہوں نے زندگی گزاری۔ اب حضرت فاطمہ کی جو تعلیمات ہیں، حضرت فاطمہ کی جو عمل ہیں، آپ کا کردار ہے وہ نبی سے علیحدہ ہے، حضرت علی کا کیا علیحدہ ہے، حضرت حسن حسین کا علیحدہ ہے۔ تو جب بھی ہم ان کی پیروی کریں گے، حضرت حسن کی کریں یا حضرت حسین کی کریں یا آل رسول کی کسی کی بھی کریں، جو ہے وہ اس کی پیروی، لیکن یہ قطعی طور پہ ہونا چاہیے کہ وہ آل نبی کی تعلیمات ہوں۔ اب تو بات یہ ہے کہ ہم نے من گھڑت چیزوں کو، دو نمبر چیزوں کو اپنی طرف سے گھڑ کر چیزیں نبی پر، آپ کی آل پر منسوب کر دی ہیں، جو کہ بہت غلط ہے۔ جیسے کہ موتے کے بارے میں ان شیعہ حضرات میں منہاج الصادقین میں یہ روایت موجود ہے کہ نعوذ باللہ جو ایک دفعہ متا کرتا ہے وہ حضرت حسین کے درجے پہ پہنچا تھا، دوسری دفعہ متا کرتا ہے وہ حضرت حسن کے، جو تیسری دفعہ متا کرتا ہے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے درجے پہ پہنچا تھا۔ اب اس روایت کو کسی بھی کتاب میں انہوں نے ضعیف نہیں قرار دیا شیعہ حضرات نے، اہل تشیعوں نے۔ اب یعنی متا کرنے سے جو زنا ہے ہمارے نزدیک، اہل سنت جماعت کے نزدیک لغتاً بھی زنا ہے، اور حضرت علی نے بھی اسے حرام قرار دیا کہ جناب علی خیبر کے موقع پر کسی وقت بخاری شریف میں واضح حضرت علی نے فرمایا کہ متا حرام قرار دے دیا، اور یہ کسی ضعیف سے ضعیف تاریخ سے ثابت نہیں کہ حضرت فاطمہ نے یا حضرت علی نے یا حضرت حسن نے یا حضرت حسین نے یا حضرت زین العابدین نے یا امام باقر نے، امام جعفر صادق نے، امام علی رضا نے، امام نقی نے، امام تقی نے، امام حسن عسکری نے، امام مہدی نے کبھی موتا کیا ہو کسی عورت سے۔ یہ آل نبی کی کسی بیٹی نے، کسی بیٹے نے، کسی بیوی نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کسی سے موتا کیا ہو، یہ تو بہت غلیظ حرکت ہے، غلیظ حرکت ہے۔ ہم اس کو کہاں منسوخ کرتے ہیں، کہاں لے جاتے ہیں؟ تو جب آل نبی نے، ہم تو اس کردار کو مانتے ہیں طرف کے جو انہوں نے خود اپنایا، ان کا وہ کردار اور وہ گفتار، کیا حضرت نبی پاک کی بیٹی ہو کہ وہ متا کر سکتی ہے؟ حضرت علی یا حضرت فاطمہ یا حضرت حسن حسین، بی بی زینب، کوئی بھی؟ یہ سوچنا بھی کفر ہے، یہ سمجھنا، اس میں اس بارے میں ذہن جانا بھی کفر، بے دینی، الحاد، زندگی اور بدبختی، بدماشی، فحاشی ہے۔ اور ایسا بندہ گستاخ، لعین، مردود، غلیظ، رذیل تو ہو سکتا ہے، ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسا تصور بھی نہیں۔ حضرات یہ پاکیزہ نفوس تھی، نورانی نفوس تھی، یہ آل نبی بہت بڑی ہستیاں تھی، بہت بڑی ہستی تھی۔ اللہ جن کا حیا کرتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا یہ دونوں بیٹے سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین۔ حالانکہ جس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت حسن کی عمر 7 سال تھی، حضرت حسین کی 6 سال ہے، اور ان کو تمام جنتوں کا سردار بنا دیا۔ نبی پاک نے حضرت فاطمہ کو تمام جنتی عورت کی سردار بنا دی، یعنی جنت ملے گی۔ اور آپ کو پتا ہے تمام جو لوگ ہیں وہ جنت میں جوان ہی جائیں گے، بوڑھے بھی جوان جائیں گے، بچے بھی جوان ہونے کی حالت میں جائیں گے، بچے یا بوڑھا آپے کی حالت میں کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو تمام جنتوں کا سردار تو بنا دیا جوانوں کا حسن حسین کو، اور عورتوں کا بنا دیا ان کو حضرت کیا نام ہے ان کا، کیا حضرت فاطمہ کو، تو باقی کون رہ گیا؟ یعنی تمام دنیا کی جنت بھی ان کے ہاتھ میں، جنت کی کنجی بھی ان کے ہاتھ میں، آل رسول کے ہاتھ میں، اور ان کی پیروی کے ذریعے ہی جنت ملے گی، اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ اور جب آیت مباہلہ میں لے کے گئے وفد نجران کے مقابلے میں
نصرانیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، تو وہ صحابی حضرت حسن حسین حضرت فاطمہ کو لے کے گئے، جو اس میں الفاظ جو استعمال کیے وہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک تمام نبی، تمام اولیاء، تمام صحابہ، تمام صدیقین، تمام شہداء، تمام صلحاء، تمام صفحاء، تمام صلحاء، تمام محدثین، تمام فقہاء، تمام صوفیاء، تمام اولیاء کو شامل ہے، تمام کے تمام اس میں شامل ہیں۔ ادھر بھی ترجمانی حسن حسین تمام کی کر رہے ہیں، علی تمام اہل اسلام کی کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ تمام اہل اسلام کی عورتوں کی کر رہی ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ہر جگہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، ہر جگہ ساتھ ہیں، ان کے بغیر اسلام نہیں، دین نہیں، ان کی عقیدت و احترام کے بغیر ایمان مکمل نہیں، ایمان ناقص نہیں، امام ناقص ہی نہیں بلکہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک ان کی عقیدت کا، ان کے احترام کا، ان کی محبت کا، ان کی مودت کا، ان کے عشق کا، ان کی غلامی کا، ان کی پیروی کا، ان کی اتباع کا، ان کی تقلید کا دم نہیں بھرتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ طے ہے اور یہ حدیث متواتر سے ثابت ہے، اور جو غلط فہمی پھیلائی گئی ہیں مسلم شریف کے حوالے سے زید بن ارقم کی رائے کے حوالے سے، اس کی بھی ہم نے وضاحت کر دی۔ اہل بیت کے حوالے سے جو کہا جاتی ہے اہل عورتوں کو نکال دو، بھائی عورتوں کے بغیر، بیویوں کے بغیر تو اولاد نہیں بنتی، بیٹی بیٹا جو آتا ہے وہ بیوی کے بغیر نہیں آتا، وہ شادی کے بغیر نہیں آتا، شادی بیٹی بیٹوں سے نہیں ہوتی، شادی بیوی سے ہوتی ہے، بیوی پہلے پارٹ بنتی ہے، پہلے خون بیوی کا چڑھتا ہے، بیوی کو چڑھتا ہے، بیوی پہلے حصہ بنتی ہے نبی کی، شور کی، پھر وہ بچہ پیدا کرتی، اس کے بغیر وہ نہیں کرتی۔ اہل ویال میں، آل میں بیوی سب سے پہلے ہوتی ہے۔ حضرت حفصہ بھی ہماری ماں ہے، حضرت عائشہ بھی ہماری ماں ہے، ام حبیبہ بھی ہماری ماں، دیکھیں آل امیہ بھی ہماری ماں ہے، آل امیہ، ام حبیبہ آل امیہ میں سے ہیں، وہ ہماری ماں ہیں، اور آل صدیق بھی ہماری ماں ہیں، آل جو عمر ہیں وہ بھی ہماری ماں ہیں، اور جو حضرت فاطمہ ہیں وہ تو ہماری سبھی کچھ ہیں، تو ان کی جو والدہ ہیں حضرت خدیجہ وہ بھی ہماری ماں ہیں۔ اب دیکھیں حضرت خدیجہ بھی ہماری ماں، حضرت حفصہ بھی ہماری ماں، حضرت عائشہ بھی ہماری ماں، حضرت ام حبیبہ بھی ماں، تو آل رسول قریشی ہاشمی سید مطلبی وہ بھی ہمارے ماں باپ، اور جو بنو امیہ وہ بھی ہمارے ماں باپ، کیونکہ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، حضرت معاویہ کی بہن ہے، اور نبی پاک کی بیوی ہیں، اور وہ ازواج مطہرات میں سے تھی، لہٰذا وہ ہماری ماں ہے۔ تو بنو امیہ کو برا کہنا علی الرغم علی الاطلاق یہ بھی کفر ہو جائے گا، اپنی ماں کے برا کہنے کا، اپنی ماں کو گالی دینے کے برابر ہے کہ وہ بھی بنو امیہ کی تھی۔ حضرت ام حبیبہ جو ہیں حضرت ابو سفیان کی بیٹی، یہ بھی بنو امیہ کی ہے، نبی پاک کی بیوی ہے، نبی پاک کے خونی رشتے دار ہیں، اور قربا میں سے شامل ہیں، اور جو نبی علیہ السلام کے قرابت کا دم بھرتا ہے، رشتہ داری کا دم بھرتا ہے۔ تو آپ نے کہا مجھے صرف سوال ہے، ام حبیبہ سے عقیدت رکھو، احترام کرو، بد زبانی بد کلامی نہ کرو، تو پتہ چلا بنو امیہ سے جو بد زبانی کرے گا، بد کلامی کرے گا، بے ادبی کرے گا، گستاخی کرے گا، ان کے بارے میں بہت بہت غلط بکے گا۔ اور اس کو دوسری طرف سے دیکھ لیں، حضرت فاطمہ نے کبھی بھی ام حبیبہ کے بارے میں اس کو ماں سمجھا، حضرت علی نے ماں سمجھا، حضرت حسن حسین نے ماں سمجھا، ازواج مطہرات میں سمجھا، اپنی ماں کو سمجھا۔ اور جو بندہ ان کو بنو امیہ کو برا کہے، حضرت ام حبیبہ کو برا کہے، ابو سفیان کو برا کہے، حضرت معاویہ کو برا کہے، حضرت عثمان کو برا کہے، یا حضرت کسی کو بھی برا کہے، جن کو علی نے دل سے لگایا، سینے سے لگایا، حسن حسین نے سینے سے لگایا، نبی نے سینے سے لگا دیا، نبی نے معاف کر دیا، کفر کی حالت کے تمام جرائم، تمام گناہ جب اللہ نے معاف کر دیے، یہ طے کر دیا، تو ان کے کیوں نہیں معاف ہوئے بھائی؟ ان کے کیوں؟ اور پھر ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ اگر کوئی ایمان کا دم بھرنا چاہتا ہے تو اس کو بنو امیہ کو ماننا پڑے گا، اور حضرت فاطمہ بھی مانتی تھی اس آیت پر، ان کو بھی عمل کرنا ضروری تھا۔ بنو امیہ کو اپنی ماں باپ ماننا حضرت فاطمہ پر بھی فرض تھا، حضرت علی پر بھی، حسن حسین پر بھی، تمام پر فرض تھا، کیونکہ نبی پاک قرآن نے فرمایا ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ نبی کی بیوی ام حبیبہ ہے، بنو امیہ کی لڑکی ہے، بنو امیہ کی لڑکی ہے، بنو امیہ کی لڑکی ہے، یہ حسن حسین کی بھی ماں ہے، علی کی بھی ماں ہے، ابو بکر صدیق کی ماں ہے، اور حضرت عائشہ بھی تمام حضرت حسین کی ماں ہے، حضرت فاطمہ کی بھی ماں ہے، حضرت علی کی بھی ماں، حضرت حفصہ بھی نبی جو ہے حضرت علی کی بھی ماں ہے، حضرت حسن حسین اور حضرت فاطمہ کی بھی ماں ہے۔ تو جب وہ ماں مانتے تھے، انہوں نے کبھی بے ادبی نہیں کی، کبھی گستاخی نہیں کی، کبھی بد زبانی بد کلامی نہیں کی۔ اگر ہم حضرت بنو امیہ کی اس فرد کو، حضرت ام حبیبہ کو برا کہیں یا بنو امیہ کو گالی دیں گے، تو یہ حضرت فاطمہ کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہوگا، حضرت علی کی بھی تعلیمات کے خلاف ہوگا، حسن حسین کی بھی تعلیمات کے خلاف ہوگا،
ان سے بغاوت ہوگی کہ وہ تو ان کو اپنا فرد مانے، وہ تو اپنی ماں مانے، وہ تو ان کا قبیلہ مانے. تو جب حضرت ام حبیبہ ہماری ماں بنو امیہ، تو نبی پاک ہمارے باپ ہیں حضرت ام حبیبہ کے واسطے سے بھی، تو بنو امیہ بھی آل رسول نہیں ہے، بنو امیہ بھی عطرت نبی نہیں ہے. بنو امیہ جیسے حضرت خدیجہ عطرت نبی ہیں، آل نبی ہیں. عام طور پہ عطرت کا جو لفظ ہے نا عربی میں، وہ چھوٹے رشتوں کے لیے آتا ہے، مطلب بیٹی بیٹوں، نواسی نواسے، پوتی پوتوں کے لیے، داماد کے لیے، بیٹی کے لیے، بہو کے لیے. اور بڑوں کے لیے اس کو حضرت اپنے قصہ نوح سے، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے، اور دوسرا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں تمہاری ماں، اس آیت سے ہم نے ادھر جوڑا ہے. اور دوسرا وہ کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سے بھی جوڑا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائے مجھے اس قرابت میں ہر رشتہ آ جاتا ہے، دور کا ہو، قریب کا ہو، باپ کی طرف کا ہو، ماں کی طرف کا ہو، بیوی کی طرف کا ہو، بیٹی کی طرف کا ہو، داماد کی طرف کا ہو، سسر کی طرف کا ہو. ہر طرح کے رشتے کو شریعت میں، لغت میں، عرب میں قربا کہتے ہیں، قرابت دار، رشتے دار. یہ جی میرا کیا رشتہ لگتا ہے، سسر لگتا ہے، میرا کیا لگتا ہے، داماد لگتا ہے، یہ میرا کیا لگتا ہے، سال لگتا ہے، یہ میرا چاچا لگتا ہے، یہ میرا تایا لگتا ہے، یہ میرا چاچے کا پتر ہے، یہ میرے مامے کا پتر ہے، میرے تائی کا پتر ہے، یہ میری پھپھو کا بیٹا ہے، یہ میرے پھوپھا لگتا ہے. تو یہ تمام قربا میں آتے ہیں. اس آیت کے روح سے بھی شامل ہے یہ سارے بنو امیہ قربا میں. حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ اور حضرت عثمان، ام حبیبہ. اور وہ ماں صرف ہماری نہیں ہے، وہ جو فاطمہ کی بھی ماں تھی، حضرت حسن حسین کی بھی ماں ہے، حضرت علی کی بھی ماں. اگر وہ اس کو نہیں مانتے تو قرآن کو نہیں مانتے. اور ایسی کوئی بھی ہلکی سے ہلکی، کم سے کم، ضعیف سے ضعیف تاریخ سے ایسا نہیں پتہ چلا کبھی بھی حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے، حسن حسین نے حضرت ام حبیبہ کی شان میں بزبانی بد کلامی کی ہو یا تعلیم دی ہو. کسی بھی آل رسول نے 12 امام تھے اہل بیت کے، ان میں سے تمام کے تمام سے بالاتفاق ادب ہی ثابت ہے حضرت ام حبیبہ کا. وہ ازواج مطہرات میں سے تھی، وہ بنو امیہ میں سے تھی. تو پتہ چلا بنو امیہ کو ماننا بھی، جو نبی پاک کو مانتے تھے، آپ کی پیروی کرتے تھے، آپ کا دم بھرتے تھے، آپ سے عقیدت و احترام کا رشتہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری تھی، ان کی رشتہ داری تھی، ان کی بھی قرابت کا سوال نبی پاک اسلام قیامت کے دن کریں گے. ایسی جیسے فاطمہ کا قرابت داری اور محبت اور عقیدت کا سوال کریں گے، حسن حسین کی قرابت داری اور عقیدت و محبت کا سوال کریں گے، علی کی قرابت داری، عقیدت و محبت کا سوال کریں گے، ایسے عثمان کی قرابت داری، عقیدت و محبت کا سوال کریں گے، ام کلثوم اور رقیہ کی عقیدت و محبت اور قرابت داری کا سوال کریں گے. اسی طرح ام حبیبہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ اور ان کا جو امیر معاویہ بھائی ہے ام حبیبہ کا، نبی پاک کا سالہ، ان کی قرابت داری سالہ بھی رشتہ مانا جاتا ہے، سالہ بھی رشتہ ہوتا ہے، سالہ بھی قریب ترین رشتہ مانا جاتا ہے، قریب ترین رشتہ مانا جاتا ہے سالہ بھی. تو اس کی بھی قرابت داری، ان کی بھی عقیدت و محبت احترام کا، ان کے خلاف بھی جو بزبانی ہو اس کا بھی سوال ہوگا، اس کا بھی سوال ہوگا، لازماً سوال ہوگا کہ تم نے میری قرابت داری کا کیوں لحاظ نہیں کیا، کیوں پاس نہیں رکھا، کیوں احترام نہیں کیا، ان سے کیوں عقیدت نہیں کی، کیوں بزبانی کی، کیوں بدگمانی کی. اس لیے حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین کی پیروی جو کرنا چاہتا ہے، اگر وہ بنو امیہ کو گالی دیتا ہے، ابو سفیان کو گالی دیتا ہے، حضرت ہندہ کو گالی دیتا ہے، حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتا ہے، ام حبیبہ کو برا بھلا کہتا ہے، حضرت ام کلثوم کو، حضرت رقیہ کو، حضرت زینب کو، یا حضرت عثمان کو برا بھلا کہتا ہے، یا حضرت عثمان کو برا بھلا کہتا ہے، وہ حضرت علی سے تعلیمات سے باغی ہے، حضرت حسن حسین کی تعلیمات سے باغی ہے، ان کے کردار گفتار سے باغی ہے، ان کے نقش قدم پر ہرگز نہیں ہے، ان کے نقش قدم پر ہرگز نہیں ہے. حضرت فاطمہ کی سیرت و کردار کی پیروی ہرگز نہیں کر رہا، کیونکہ ان سے کبھی بھی چھوٹے سے چھوٹے لفظ میں بھی ان کی شان میں گستاخی، بزبانی، بدکلامی نہ ثابت ہے، نہ ہدایات ثابت ہیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ بنو امیہ کو تم یوں کہو، یوں گالی دو، یوں برا بھلا کہو، ایسے ان کے سامنے بارے میں بدگمانی کرو، بزبانی کرو. تو اس لیے یہ حدیث متواتر ہے کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اپنی سنت اور کتاب اللہ، اور اپنی عطرت. تو اب اگر بندہ عطرت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر حسن حسین کی تعلیمات، ان کے کردار گفتار کو اپنانا پڑے گا، حضرت علی کے کردار گفتار کو اپنانا پڑے گا، حضرت فاطمہ کے کردار گفتار کو امام ماننا پڑے گا، اور اہل بیت کے 12 اماموں کے کردار گفتار کو، آپ کی تعلیمات کو، اپنے ارشادات کو اپنی جان و دل و جان سے زیادہ عزیز و قریب کرنا پڑے گا. اور وہ حضرت ام حبیبہ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز و قریب رکھتے تھے، امیر معاویہ کو بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے، حضرت
حضرت ابو سفیان کو بھی، حضرت ہندا کو بھی، ان حضرات سے 12 اماموں میں سے کسی سے ان کے بارے میں کوئی ہلکی سے ہلکی بھی بدزبانی بد کلامی ثابت نہیں. جو اختلاف رائے تھا اس سے جنگیں ہوئی، جدال ہوا، وہ پورا تاریخ میں موجود ہے. لیکن اس کے بحاف پر کبھی بھی حضرت امیر معاویہ نے ان کی شان میں گستاخی نہیں کی، حضرت ابو سفیان نے، حضرت ہندا نے یا حضرت ام حبیبہ نے. اور یہ بھی نہیں کر انہوں نے کی تعلیم دی، بلکہ انہوں نے نہج البلاغہ پڑھیں گے بار بار روکا ہے کہ نبی پاک کے ازواج مطہرات کے بارے میں بدزبانی نہ کرو، آپ کے خلفاء، آپ کے صحابہ کے بارے میں بدزبانی نہ کرو. اور جنہوں نے کبھی بھی ثابت نہیں ہے، تو جو آل رسول کا دم بھرتا ہے، عطرت نبی کا دم بھرتا ہے، ان سے محبت کے، عقیدت کے، احترام کا دعوے دار ہے، ان کو ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. ورنہ واضح کہ میں کسی کو نہیں مانتا. اور آپ دیکھ لیں یہی امتیاز اور یہی فرقان ہے، یہی بحث ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کو، آل امیہ کو، بنو امیہ کو گالیاں بکتا ہے، برا بلا کہتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، گلم گلوچ کرتا ہے، سمجھ لیں وہ عطرت نبی کی تعلیمات پر نہیں ہے. ان کے کردار گفتار کو چھوڑ گیا. ان کا کردار گفتار اور تھا، احترام کا تھا، عقیدت کا تھا، محبت کا تھا، مودت کا تھا. اور اس کا دشمنی، بغض، اناد، یہ خلاظت، غباظت، نجاست میں پڑ گیا ہے. لہذا یہ ان کے پیچھے نہیں ہے. اگر آل رسول کے مطابق چلنا چاہتے ہو، ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو، تو پھر ان کے نقش قدم پر چلو، ان کا کردار اپناؤ، ان کا گفتار اپناؤ، ان کی تعلیمات اپناؤ، پھر ہی ہوگا. ورنہ ایسا بندہ نہ مسلمان ہے، نہ آل رسول کا دم بھرنے والا ہے، نہ ان کا عقیدت و احترام کرنے والا ہے. ایسے بندے کو نہ مسلمان کہنا چاہیے، نہ انسان کہلوانے کا مستحق ہے.